حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھوں میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی رمیزہ آپ کے ساتھ پھر سے موجود ہے، اور آج ہم نے ایک ٹاپک رکھا ہے بد نگاہی، نگاہوں کا جو فتنہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہم گپ شپ کریں گے۔ بد نظری تمام برائیوں کی اور فحاشات کی جڑ ہے۔ یہ مرض بڑی تیزی کے ساتھ انسانی دل و دماغ پر متاثر ہو رہا ہے، اور اسی کے معاملے میں اسی بارے میں قرآن کچھ اعلان کرتا ہے، قرآن کچھ کہتا ہے۔ سورہ نور کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں۔ اوپر دی گئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف بتا دیا ہے کہ فتنہ کا چشمہ جہاں سے ابل رہا ہے، جہاں سے نکل رہا، اللہ تعالیٰ نے ان ہر راستوں کو بند کر دیا۔ اس لیے آنکھوں کی بے باکی کی نکاح سے کے بغیر آزاد شہوت، نفس پرستی اور ازدواجی زندگیوں سے نفرت، خاندانی زندگی سے بیزاری کی عادت پڑ جاتی ہے۔ موبائل اور خاص کر کے ڈیجیٹل گیجٹ جتنے بھی ہیں، اس میں ایسے تصویروں کو دیکھنا جو کہ حرام کرتے ہیں اور جو کہ بے حیائی کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں بھی بچنا ضروری ہے، اور ہمارے بچوں کی جو عصمت، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بھی عصمت کو بچانا ہے۔ اور یہ واقعات ہم ہر روز سن رہے ہیں کہ آج کے بچے ایسے ہو گئے، آج کے بچے ایسے ہو گئے، یا آج پہلے کے دور میں بچے ایسے نہیں ہوا کرتے تھے، آج کے دور کے بچے ایسے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پورا معاشرہ جنسی پاکیزگی اور اخلاقی قدروں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہیں برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے، اور حقیقت ہے کہ اگر نظر کا تیر پیوست ہو جائے تو آدمی اس وقت بے قابو ہو جاتا ہے۔ اسی فتنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، کانوں کا زنا غلط بات سننا ہے، اور زبان کا زنا غلط بات بولنا ہے، اور ہاتھ کا زنا غلط چیز پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا برے ارادے سے چلنا ہے، اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیقیں یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اجنبی عورتوں کو دیکھنے والے پر، اور اس عورت کو جسے دیکھا جائے۔ اس لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ اس سے بڑے سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ قسم خدا کی، بدکاری کی وجہ کئی ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں، جوانی برباد ہو رہی ہے، ازدواجی زندگی تباہ ہو رہی ہے، لوگ دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ نگاہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر کوئی اپنے والدین کو محبت کی ایک نظر سے دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک حج اور عمرہ کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد سے ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں بیدار رہی ہو، دوسری قسم وہ آنکھ جس نے اللہ کے خوف سے رو کر آنسو بہایا ہو، اور تیسری وہ آنکھ جو حرام اور نامحرم کو دیکھنے سے رک گئی ہو۔ اور ان حدیثوں کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل جس طریقے سے جو ماڈرن گیجٹس آ چکے ہیں،
موبائل کہیں، لیپ ٹاپ ہے یا جو بھی دوسرے جو ذرائع ہیں، اس میں کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں جو ہمارے معاشرے کو ایک زنا کی طرف لے کے جا رہی ہیں، بدکاریوں کی انہیں سیکھ دے رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہی بچہ کیوں نہ ہو۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات آپ سے ایک شیئر کرتے ہیں ہم، ایک جو قصہ آتا ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کا قصہ ہے کہ دیکھیں محبت اور محبت میں پڑنا ایک لڑکا یا لڑکی کا ہر زمانے سے رہا، آج سے نہیں رہا ہے، اور ہر کہانیاں ہم اس طرح کی سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس طرح کی سٹوریز بھی دیکھیں ہمیں ملتی ہیں، لیلا مجنون، ہیر رانجھا، دیکھیں کتنی ساری چیزیں ملتی ہیں، مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو موجود تھا، بنا موجود کے کوئی کہانی تو نہیں بن سکتی۔ تو جس واقعے کی میں بات کر رہی ہوں وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بار ایک لڑکا جو ہے راہ میں کھڑا رہتا تھا، اور وہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک لڑکی گزر رہی ہوتی تھی، تو کچھ دنوں کے بعد میں اس لڑکے نے اس لڑکی سے محبت کا اظہار کیا۔ لڑکی نے کہا کہ اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو کچھ وقت اپنی نماز میں گزارو، جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جا کر کے ان کی سرپرستی میں آپ نماز پڑھیں۔ اور جو وقفہ ان لوگوں نے متعین کیا تھا آپس میں، اس وقت اس دن جب وہ لڑکا آ کر کے اس سے ملتا ہے، مطلب وہ لڑکی انتظار کر رہی ہوتی تھی اور وہ لڑکا سیدھا چلا جا رہا، پھر اس نے آواز لگا کے اسے روکا اور پوچھا، تو بولتا نہیں، اب میرا دل بدل چکا، اب میں سمجھ چکا ہوں کہ جس راہ پہ میں تھا وہ راہ میری غلط تھی۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ دین کس طریقے سے کسی کے دلوں کو موڑ دیتا ہے، کس طریقے سے پاکیزگی کا اظہار کراتا ہے۔ ایک شادی کرنا کوئی برا نہیں ہے، الحمدللہ دین اسلام نے اسے جائز کیا اور ہر برے دروازے کو روکنے کے لیے شادی کو جائز کیا، مگر آج ہم دیکھتے ہیں جو ماڈرن ہونے کی نشانی ہے، ماڈرنٹی کی نشانی ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، بس وہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں، تو اس سے صرف اور صرف بے شرمی اور بے حیائی بڑھتی ہے، اور ایک جو بہت ہی سیدھی سی بڑی ہلکی سی بات ہے جو ہر کسی کے سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی انسان کا اگر پیٹ بھرا ہو تو وہ کسی کے تھالی پر اپنی نظر نہیں ڈالتا، وہی بات یہاں بھی آتی ہے کہ جب میرے دل میں بھرا ہوگا، میرے دل و دماغ میں اس طرح کا خالی پن نہیں ہوگا، تو میں کسی غلط راہ پہ یا کسی غلط نظر سے کسی کو نہیں دیکھوں گی، یا وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو، تو یہ فرق آتا ہے۔ تو دین اسلام نے ہر چیز کو بڑے بیلنس طریقے سے اس سماج کے لیے دیا کہ اس سماج کی بڑھوتری ہو سکے، ایک اچھا سماج بن سکے، نہ کہ برائیوں سے بھرا ہوا سماج رہے۔ میں اس دعا کے ساتھ میں اس بات کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں کہ ہم سب اس بات کو سمجھیں گے، اور آج میں نے ایک چھوٹی سی آڈیو بنائی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی بھی اسے دیکھے سنے تو اس بات کی ضرور اس کے دل میں چاہت پیدا ہونی چاہیے یا پیدا ہوگی کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم کھائی کی طرف گر رہے ہیں، تو ہمیں اوپر کی طرف چلنا ہے نہ کہ نیچے گرنا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔